ادھر موسیٰ علیہ السلام ہے کس قدر غربت میں، کس قدر حالت میں، فرعون کے محل میں خوف کی حالت میں پلے بڑھے ہیں کہ ابھی قتل کر سکتا ہے، کل قتل، کیونکہ بنی اسرائیل کے تھے نا، فرعون کو پتہ چل گیا تھا میں نے محل میں جس بچے کو پال پوس کے بڑا کیا ہے وہ ہماری قوم کا نہیں ہے بلکہ وہ کس کا ہے، وہ بنی اسرائیل کا ہے. ہر وقت ڈر تھا کہ قتل کر دیں. اور اسی اثنا میں موسیٰ علیہ السلام سے کام کیا ہو گیا، غلطی سے بندہ مر گیا. مشہور واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل کا ایک شخص جو تھا وہ فرعونی سے لڑ رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے فرعونی کو تھپڑ مارا اس نیت سے کہ لڑائی چھڑواؤں میں. پاکستان میں تو آپ کو بہت تجربہ ہوگا نا، یہاں تو پولیس آ کے ایک گھنٹہ تمیز سے اول آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھتی ہے، پھر وظائف پڑھتی ہے، اس کے بعد سمجھاتی ہے. پاکستان میں اتنا ٹائم لوگوں کے پاس نہیں. پاکستان میں کوئی کام کر رہے ہیں 2 تھپڑ لگاؤ، انسان کا بچہ بن کے کر دے گا. اگر سمجھانے بیٹھ گئے تو قیامت تک سمجھاتے رہو گے، سمجھ میں بات نہیں ہے. یا پولیس یہ کرتی ہے، آتی ہے، جو رپورٹ ہے جو دیکھ رہے ہیں، سمجھائے گی محبت سے دونوں کو، تمیز سے رہو بھائی، تم جاپان میں آؤ، تم چھانگا مانگا میں یا چیچا وطنی میں یا کراچی لاہور میں تھوڑی ہو تم اس وقت. تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ لگایا تھا قبطی کو لڑائی چھڑوانے کے لیے. وہ اتنا پاورفل تھپڑ تھا. پیغمبروں میں جسمانی طاقت بہت ہوتی ہے، وہ مری گیا. ایک اور ٹینشن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سر پہ، کیس بن گیا قتل کا. تو وہاں سے نکلے، مدین گئے، اور مدین میں اکیلے وہاں جا کے بکریاں چرائی ہیں 10 سال. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور بکریاں بھی اپنی نہیں تھیں، ملازمت پہ کسی اور کی بکریاں چرائیں، اجرت پہ، تنخواہ پہ، دہاڑی یا تنخواہ جو بھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اس دہاڑی تنخواہ سے جائیدادیں بنا لی ہوں گی؟ ہیں بھائی؟ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو بھی علم نہیں تھا کہ اللہ مجھے کتنا بڑا مقام دینے والا ہے. اور مقابلے میں ہے فرعون، جس کے پاس مصر جیسے تہذیب یافتہ کنٹری کی حکومت، بہت مہذب ملک سمجھا جاتا تھا مصر اس وقت. آج تک مصر کی تہذیب زندہ ہے، قائم ہے. اور آپ کو پتہ ہے، میرے ایک ڈینٹسٹ دوست ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو مصر میں لاشیں نکلی ہیں نا، جو باڈیز ہیں مصریوں کی 4-4 ہزار سال پرانی، ان کے دانتوں میں ڈاکٹروں نے جب تحقیق کی ہے تو پتا چلا یہ لوگ روٹ کنال کیا کرتے تھے دانت اگر خراب ہو جائے. روٹ کنال کتنا مشکل کام ہے. ان کے پاس ایسے ڈاکٹر تھے جو دانت خراب ہو جائے تو کیا کریں گے، جڑوں میں سونے کی تاریں گھسی ہوئی ہوتی تھی، یعنی دانت اگر خراب ہو جاتا. تو یہ میڈیکل سائنس نے بھی بڑی ترقی کی تھی، اتنے فارغ نہیں تھے جتنے ہم لوگ سمجھتے ہیں. ورنہ بھائی دانت نکال کے لگا دینا روٹ کنال کر کے آپ کو، اور ہم جس کو تجربہ ہے، مجھے تو تجربہ ہے نا، کس قدر مشکل کام ہے یہ. تو موسیٰ علیہ السلام مسکین 10 سال بکریاں چرا کے واپس آ رہے ہیں. اللہ موسیٰ علیہ السلام کو بھیج کس کے پاس رہا ہے؟ اس فرعون کے پاس جو ترقی کی انتہا کو پہنچا ہوا تھا. دولت، عزت، شہرت، و فرعون ذی الاوتاد، جس کی سلطنت کے کھوٹے زمین میں گڑ چکے تھے. اتنی مضبوط ریاست تھی. لیکن کیا تھا، فرعون کے پاس جب یہ حکومت اور دولت آئی ہے تو اس کی کھوپڑی اوپر کی، اس کی سیٹنگ کیا ہو گئی؟ آؤٹ. اب وہ موسیٰ علیہ السلام کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. جب موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی ہے نا، ہمیشہ غربت کے تانے دیتا تھا. ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، لوگوں بتاؤ میں بہتر ہوں یا یہ جو ایک غلام قوم میں پیدا ہوئے ہیں. ھذہ الانہار تجری من تحتی، یہ میرے محل میں نہریں بہتی ہیں. آج بڑے سے بڑے بنگلے میں کیا سوئمنگ پول بنا لے گا نا، نہریں اب بھی نہیں ہوتی. اس وقت فرعون کے پاس جو محل تھے اس میں چشموں کا راستہ فرعون کے محل سے گزر کے جایا کرتا تھا. کہتے ھذہ الانہار تجری من تحتی، یہ نہریں ہیں جو میرے محل میں سے بہتی ہیں. اور موسیٰ کے پاس تو نہ سونے کا کنگن، نہ کچھ بھی نہیں ہے موسیٰ کے پاس. ام انا خیرون، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ موسیٰ سے بہتر کون ہے. بولے نا یار آپ لوگ تو بالکل چپ، بالکل ماحول ہی نہیں ہے. موسیٰ سے بہتر کون ہے؟ میں ہوں. میری گاڑی، میرا بنگلہ، میری گھڑی، آئی فون، میری تنخواہ، بحریہ ٹاؤن، یہ ساری باتیں ہم سے پہلے فرعون یہ کر چکا ہے. یہ منجن بک چکا ہے بہت پہلے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس فخر کرنے کے لیے کوئی چیز پیش کرنے کی نہیں.
ایک دفعہ بھی موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا کہ فرعون تیری گاڑی تو میری گاڑی دیکھ، کہیں بھی نہیں ہے، تھی نہیں، کچھ سواری نہیں تھی اس زمانے کی گاڑی، جو بھی گدھا ہی تھا اس زمانے میں، گھوڑا ہوگا، اونٹ ہوگا، شاہی سواری ہوگی. وہ کہہ رہے ہادہ الانہار تجری من تحتی، یہ میرا محل ہے اور اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. حضرت موسیٰ نے جواب میں نہیں کہا کہ تو کبھی میرے علاقے میں آ تو دیکھ میرا گھر کیسا ہے، کیونکہ موسیٰ کو معلوم تھا کلیم اللہ کو کہ میرے پاس کوئی گھر نہیں، کوئی جھگی بھی نہیں ہوگی. زندگی 10 سال بکریاں چرانے میں گزر گئی بھائی، اتنی مشکل سے تو رشتہ ہوا ہے وہاں پہ، اور 10 سال بکریاں چرا کے موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے پیغمبروں کی نظر میں شادی کی، نکاح کی کتنی ویلیو ہے. 10 سال کلیم اللہ نے بکریاں چلائی ہیں کہ رشتہ مل جائے گا اس بہانے. تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے فرعون کے مقابلے میں؟ فرعون جب کہتا ہے یہ محلات اور یہ نہریں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا پیش کیا کہ یہ میرا گھر؟ کوئی پیش کیا؟ کچھ نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تجھ سے کیا باتیں کر رہا ہوں، تو اپنے قصے لے کے بیٹھ رہا ہے، یہ میرا محل اور یہ میری حکومت اور یہ میرا دبدبہ اور یہ میری سواری اور یہ میرا گھوڑا اور یہ میری خادم. حضرت موسیٰ کے پاس کوئی خادم نہیں تھا، کوئی خادم نہیں تھا. یہ وہ سائیڈ ایفیکٹ تھے جو دولت نے جس کی بیس پہ فرعون کی کھوپڑی کو کیا کر دیا، اس کی سیٹنگ خراب کر دی. وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ موسیٰ خدا کے پیغمبر ہیں اور ان کے پیغمبر ہونے پر اللہ نے بہت سے دلائل قائم کر دیے ہیں، لیکن وہ دلائل میں غور کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. جیسے آج نہیں تیار لوگ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غور کرنے کے لیے. کتنا بڑا دعویٰ کیا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، ارسلت الی کافۃ للناس بشیرا. ایک یتیم پیغمبر جس کی ولادت سے پہلے باپ فوت ہو چکے ہوں، جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، مکہ کے ایک گاؤں، یعنی ایک گاؤں زدہ شہر تھا وہ، وہاں پیدا ہوئے ہوں اور ایجوکیشن سے دور قوم، وہ دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ میں ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے پیغمبر ہوں، اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، اور ساری دنیا کے سارے انسان جب تک مجھے فالو نہیں کریں گے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ دعویٰ یا تو کوئی دیوانہ کر سکتا ہے یا وہی کر سکتا ہے جو واقعی اللہ کا پیغمبر ہو. اتنا بڑا دعویٰ یا تو 100% جھوٹ ہے، معاذ اللہ، نقل کفر نباشت، اور اگر سچا ہے تو یہ چھوٹا دعویٰ نہیں ہے، اس سے بڑا دعویٰ اس دنیا میں آج تک کسی نے نہیں کیا. دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں گزرا جو یہ کہتا ہو کہ جب تک مجھے فالو نہیں کرو گے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اور دعویٰ کہاں کیا جا رہا ہے؟ ایک ایسی سرزمین میں جہاں 4 آدمی بھی آپ پر ایمان نہیں لے کر آئے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، بڑی پیاری بات کیا کرتے تھے کہ علوم نبوت یہ دلیل نبوت ہیں. علوم نبوت جو ہے نا، نبی کے جو علوم ہے نا، نبی کی جو باتیں ہیں، یہی آپ کے نبی ہونے کی سب سے بڑی دلیل. اتنا کانفیڈنس ہو نہیں سکتا کسی جھوٹے پیغمبر میں، ہو نہیں سکتا، ناممکن ہے. اس وقت یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جب کوئی سننے کے لیے تیار نہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں تم مکہ تو دور کی بات، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے، کالے گورے، مرد عورت، غلام مالک، جاپان والے، فرانس والے، امریکہ والے، سویڈن والے، ڈنمارک والے، پاکستان والے، انڈیا والے، بنگلہ دیش والے، ساری دنیا کے سارے انسانوں کی نجات صرف اور صرف اس پیغام میں ہے جو میں لے کر آیا ہوں. آپ بتاؤ اس سے بڑا دعویٰ دنیا میں کسی نے کیا ہوگا؟ کوئی اسکالر یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ بہت ہی پڑھا لکھا سائنسدان ہو؟ یہ دعویٰ تو نہ آئنسٹائن نے کیا، نہ نیوٹن نے کیا. کوئی دنیا میں ایسا فلاسفر پروفیسر نہیں گزرا ہوگا جو اتنا بڑا دعویٰ. ہاں وہی کرے گا جس کی دماغ کیا ہو جائے گا، پاگل گھوم رہے ہوتے ہیں نا، اوٹ پٹانگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں، ہنستے ہیں، ہم کہتے ہیں پاگل ہے بھائی، جانے دو اس کو. جیسے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں نا ہیروئن چی. ایک ہیروئن چی سے پوچھا نا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہو کہ ہم چاند پہ پہنچ چکے ہیں. جب پیتے ہیں تو تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم کہاں ہیں. جب تم پیتے ہو تو پی کے تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم زمین پہ نہیں ہیں، ہم کہاں ہیں؟ چاند پہ. چاند پہ تو نیل آرمسٹرانگ گیا تھا نا، تو وہ تو کتنی محنت کے بعد گیا تھا نا چاند پہ. بہت اربوں خربوں روپے لگے تھے اور ٹریننگ تھی اور اس کی پڑھائی تھی وغیرہ وغیرہ کے بعد پہنچا تھا نا وہ. تو ہمارے ہاں جو ہیروئن چی ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ہیروئن پی کے کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ ڈائریکٹ چاند.
تو کسی ہیروئن سے پوچھا کہ سنا ہے کہ تم پینے کے بعد چاند پہ پہنچتے ہو. اس نے کہا سنا کی کیا بات ہے, ابھی کہاں بیٹھ کے انٹرویو دے رہا ہوں میں, ابھی میں جو انٹرویو دے رہا ہوں کہاں بیٹھ کے دے رہا ہوں, چاند پہ ہی تو بیٹھا ہوں میں. تو اب دیکھو آپ کو ہنسی آئی اس بات پہ, کیونکہ اتنا بڑا دعویٰ یا تو نیل آرم اسٹرانگ کر سکتا ہے یا کوئی ہیروئن کر سکتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ بڑے بڑے دعوے یا تو کوئی بہت سمجھدار کرے گا جو سچا ہوگا, یا کوئی ایک نمبر کا جھوٹا ہوگا. ہاں درمیانے درجے کے جو دعوے ہیں نا, وہ کبھی صحیح لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں, کبھی غلط لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ پاگل نہیں ہوتے. جیسے ایمانداری کے دعوے, بھائی مجھے جو پیسے دو گے میں 1-1 روپیہ واپس کروں گا, اس کے بعد جب لیے تو اس کے بعد آج تک واپس نہیں کیے. لیکن پاگل نہیں ہے, عقل مند ہے, لیکن چھوٹے چھوٹے بڑے بہت بڑے دعوے, بہت ہی بڑے دعوے, یا تو یہ وہ کر سکتا ہے جو واقعی سچ بول رہا ہو, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میرے دعوے پہ لوگ ہنسیں گے, یا وہ کر سکتا ہے جس کا اوپر کی کھوپڑی صحیح کام نہ کر رہی. اب یہاں ایک صاحب نے بتایا کہ میری بیوی جاپانی ہے اور میں اس کو آپ کے بیان سمجھاتا ہوں, وہ بڑی ہستی ہے بیان میں, لیکن کچھ چیزوں کا ترجمہ اس کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس میں سے ایک لفظ ہے کھوپڑی. کہہ رہے ہیں جب میں کھوپڑی کا ترجمہ جیپنیز میں سر سے کرتا ہوں تو وہ بات بنتی نہیں ہے. تو کچھ اردو کے لفظ ہیں وہ کسی زبان میں کوئی مائی کا لال اس کا ترجمہ, جیسے پنجابی میں کچھ گالیاں ایسی ہیں کہ ان کا ترجمہ کر کے گالی کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا. یہاں کسی جاپانی سے پڑھا ہوا کسی پنجابی بھائی کا, وہ کہتے ہیں اس نے اس کو کوئی والدہ اور سسٹر کی گالیاں دینا شروع کر دی, تو جاپانی نے اس کا ترجمہ پوچھا کہ کیا مطلب ہے. تو اس نے کہا بھائی, پھر جاپانی نے بولا بھائی غلطی میری ہے, تو میری سسٹر کو برا بھلا کیوں کہہ رہے ہو تم. اس کی سمجھ میں نہیں آئی نہیں رہا تھا, کہہ رہے میری سسٹر تو اپنی لائف کو انجوائے کر رہی ہے, اس کا تو کوئی لینا نہیں. اس کو بہت مشکل ہو گیا سنبھالنا جو ہے نا. تو اتنے بڑے بڑے دعوے وہی شخص کر سکتا ہے جو یا تو سچا ہو یا اس کا دماغ کام نہ کر رہا ہو. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دعویٰ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ارسلت الی کافۃ للناس, ساری دنیا کے سارے انسانوں کی طرف اللہ نے مجھے میسنجر بنا کے بھیجا ہے. تو مشرکین مکہ نے کہا کہ مجنون ہیں, دیوانے ہیں. کسی نے کہا شاعری, شاعروں میں مبالغہ بہت ہوتا ہے نا. شاعر لوگ آپ کو پتہ ہے ایک اکثر, سارے نہیں, اکثر پھیکو ہوتے ہیں, ایسے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہوتے ہیں, چاند سے میں تمہارے لیے آسمان سے ستارے توڑ کے لے آؤں گا. 5 روپے 50 روپے کا بیلنس ڈالنے کے پیسے محبوبہ کے لیے ان کے پاس نہیں ہوتے. باتیں کیا کریں گے, آسمان سے تمہارے لیے ستارے توڑ کے لاؤں گا. تو محبوبہ کہتی ہے, وہ متاثر ہو جاتی ہے محبوبہ, حالانکہ وہ محبوبہ کو متاثر نہیں ہونا چاہیے, اس کو چاہیے تو 50 روپے کا بیلنس ڈال دے, ستارے میں اس سے خود خرید لوں گی. بڑے بڑے دعوے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کیا کہتے تھے, کبھی کہتے تھے دیوانے, کبھی کہتے تھے جادوگر ہیں. جادوگر کیوں کہتے تھے؟ کسی بھی دیوانے کو کوئی بھی سمجھدار آدمی فالو نہیں کرتا. کسی پاگل کے پیچھے آپ نے دیکھا کہ کچھ, ہمارے یہاں تو ایسے بہت ہیں الحمدللہ, ایسے پاگل ہیں جن کو بڑے بڑے سمجھدار لوگ فالو کر رہے ہیں, لیکن نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے.